حقوق بھی ہیں۔ ان حقوق میں سب سے پہلا حق تو آپ پر ایمان لانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي وراثتی طور پر ہی یعنی ایسے گھرانوں میں پیدا کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تھے کہ ہم پیدا ہی وہاں ہوئے، مسلمانوں کے گھر ہوئے، لیکن ایمان لانے کے بعد جو حق ہمارے ذمہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کی تعظیم کرنا اور آپ کی اتباع کرنا۔ محبت بھی اسی وقت معتبر سمجھی جائے گی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ویسے کیا جائے۔ اب جیسے ایک آدمی محض دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی سے پیسے لینے ہیں، تو محض دعویٰ سے اس کی بات نہیں مان لی جاتی، بلکہ اسے کہا جاتا ہے اس پر کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی گواہ لے کر آؤ۔ تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو ہر آدمی کر سکتا ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن محبت کے دعوے پہ دلیل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اگر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں خلاف ورزی کرتا ہے، اپنے خواہش کی اتباع کرتا ہے، تو یہ شخص اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ رب العزت ان کو اپنے شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی حق ادا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بھی حق ادا کیا۔ محبت کا تو ایسے حق ادا کیا کہ اپنے مخالف بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے محبت کی ہے، ایسا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے اسے اپنے ماننے والے سے محبت کی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے لگے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت ابو سفیان، تو حضرت خبیب کو شہید کرنے لگے تو ان سے سولی پر چڑھانے کے لیے جب ان کو لے جانے لگے تو اس وقت ان سے کہا کیا تمہیں یہ بات گوارا ہے کہ تمہاری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور تمہیں چھوڑ دیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ سولی پہ چڑھا دیا جائے؟ تو آگے سے انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو یہ بات بھی گوارا نہیں کہ میری جان چھوٹ جائے اور حضور کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ اور حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ مذاکرات کے لیے آئے تو جا کر انہوں نے کافروں سے یہ بات کی کہ مجھے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جانے کا موقع ملا ہے، لیکن جیسا کہ محمد کے اصحاب ان کی عظمت اور ان سے محبت کرتے ہیں، ایسی میں نے کسی کے دل میں محبت اور عقیدت نہیں دیکھی۔ وہ تھوکتے ہیں تو ان کا لعاب نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ برکت کے لیے اپنے ہاتھوں پر لیتے اور ملتے ہیں، اور ان کے مستعمل پانی کو لینے کے لیے وہ آپس میں جھگڑتے ہیں اور اس کو بطور برکت کے استعمال کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے حضور سے محبت کی بھی انتہا کی، یعنی تاریخ انسانی میں کسی انسان سے کسی نے اتنی محبت نہیں کی جتنی کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اور محبت میں ادب و احترام کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا۔ اب غزوہ احد کے موقع پر ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور ڈھال کا کام کر رہے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے تیر اپنے بدن سے روک رہے ہیں، لیکن اپنا چہرہ حضور کی طرف کیا ہوا ہے اور پشت کافروں کی طرف کی ہوئی ہے تاکہ حضور کی جانب پشت نہ ہو۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے تیروں کو اپنے ہاتھ سے روکا تاکہ ہاتھ ان کا شل ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تیر نہ لگے۔ ایک خاتون اپنا بچہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ اس بچے کو جہاد کے لیے قبول فرما دیں، چھوٹا بچہ دودھ پیتا۔ حضور نے فرمایا یہ وہاں کیا کام آئے گا؟ تو یا رسول اللہ اس کو بطور ڈھال کے استعمال کیجیے کہ آپ پر آنے والا تیر جو ہے وہ اس کے ذریعے روکا ہے۔
ایک خاتون غزوہ احد کے موقع پر ان کے خاوند بھی شہید ہو گئے، ان کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، ان کے والد بھی شہید ہو گئے۔ کسی نے جا کر ان کو اطلاع دی تمہارا خاوند بھی شہید ہو گئے، والد بھی شہید ہو گئے، بیٹا بھی شہید ہو گیا، تو پوچھنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے حال بتاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، تو فرمانے لگی کہ حضور کے وجود کے بعد ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ تو اس درجہ کے صحابہ کو حضور سے محبت دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے مقدم رکھا ہوا تھا، یعنی کوئی رشتہ، کوئی محبت درمیان میں آڑے نہیں آ سکتی۔ ہر محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربان تھا۔ جو حضور کا دشمن تھا، چاہے وہ اپنا کتنا ہی قریبی ہو، اس سے ان کو نفرت تھی، اور جو حضور سے محبت رکھنے والا تھا، چاہے اس سے کتنی ہی زمانہ جاہلیت میں ناراضگی ہو، اس سے ان کو محبت تھی۔ مشہور واقعہ ہے تو، اور بارہا ہم نے سنا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ میرے سامنے آئے تھے، میں نے صرف اس لیے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں، ورنہ جو ہے میں اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں آپ کو ختم کر دیتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میری نظر نہیں پڑی، اگر تم میرے سامنے آتے میں تمہیں بالکل نہ چھوڑتا، اس لیے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن کر سامنے آئے۔ محبت کا یہ حال ہے، اور اطاعت کا یہ حال ہے کہ جو حکم آ گیا فوراً اس کو ماننے کے لیے تیار۔ اب شراب عرب کی مٹی میں پڑی ہوئی تھی، یعنی کوئی مجلس شراب سے خالی نہیں ہوتی تھی، شراب کو پانی کی طرح پیا جاتا تھا، لیکن جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو اگر پیالہ ہونٹوں کے قریب ہے اسی وقت سنا تو اسی وقت اس کو پیچھے ہٹا دیا۔ اور ایک صحابی کا تو کل مال جو تھا اس نے اس کی تجارت کی خاطر جو ہے وہ شراب خرید کے رکھی ہوئی تھی، تو سارے مٹکے جتنے بھی شراب کے تھے سب توڑ دی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس قدر شراب تھی، مدینہ کی گلیوں میں ایسے بہہ رہی تھی جیسے بارش ہوتی، بارش ہونے کے بعد پانی بہتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا یہ حال تھا کہ عبادات تو درکنار، امور طبعیہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر میں جاتے تو جن جن موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا ہوتا تھا وہاں جا کے ٹھہرتے تھے، چاہے آرام کا تقاضا نہ ہو، اور جن جن جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے اترے تھے تو وہاں جا کر اترتے تھے اور تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، پھر چل دیتے تھے۔ ایک صحابی ایک تابعی کو لے کر ایک درخت کے پاس گئے، سردیوں کا موسم تھا، اور جا کے اس کو حرکت دی، درخت کے پتے گرنے لگے، تو ان سے کہنے لگے تم نے مجھ سے یہ پوچھا نہیں میں نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جی آپ بتا دیں کیوں کیا؟ کہنے لگے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی درخت کو حرکت دی، پتے گرنے لگے، حضور نے فرمایا جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں، اس لیے میں نے ایسے کیا۔ اب ایک صحابی انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اب سونا مرد کے لیے حرام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو انہوں نے فوراً اس انگوٹھی کو اٹھا کر پھینک دیا۔ بعد میں ان کے رفقا نے میں سے کسی نے ان سے کہا کہ آپ اس کو اٹھا لو اور گھر میں جا کر کسی کو دے دو۔ کہنے لگے کہ جس چیز کو حضور نے پھینک دیا میں اس کو اپنے گھر میں لے جانا گوارا نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریشمی جبہ پہنا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ناراضگی کا اظہار فرمایا مرد کے لیے ریشم پہننا حلال نہیں ہے، تو انہوں نے جا کر اس کو آگ لگا دی۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا کیا کیا؟ انہوں نے عرض کی جی میں نے آگ لگا دی۔ حضور نے فرمایا وہ عورتوں کو دیتے تھے، وہ استعمال کر لیتی۔ تو کہنے لگے جی میری طبیعت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا، جس بات کو آپ پسند نہیں کرتے مجھے وہ چیز پسند ہے۔ تو اس قدر اتباع تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے، اور اس میں ذرا برابر انحراف وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے بے وفائی ہے، یعنی حضور کی طرف سے جو ہدایات تھیں ان کو اپنایا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے صبح سے لے کر شام تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ان کی صبح بھی حضور کی سیرت کے مطابق گزرتی تھی، شامیں بھی ایسے گزرتی تھی۔ ایک آدمی آ کر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ فلاں عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے؟ کہنے لگے کہ صبح حضرت عبداللہ بن مسعود کی مجلس میں چلے جانا، ان کو کرتے دیکھ لینا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے۔ تو ایک ایک صحابی نے اپنے چال چلن میں، اپنی عبادات میں، اپنی معاشرت میں، اپنے اخلاق میں اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالا ہوا تھا۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے۔ آج امت جو ہے اس مقصد سے وہ ہٹ چکی ہے۔ آج ہم لوگ بس یہ سمجھتے ہیں کہ چند دن منا لیے، کچھ جھنڈیاں لگا لی، چراغاں کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا ہو گیا۔ حالانکہ اس کو اگر ہم ثواب سمجھ کر رہے ہیں تو یہ ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 63 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، اور بعثت کے بعد 23 سال آپ نے گزارے، لیکن 23 سالوں میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یوم پیدائش نہیں منایا، اور نہ ہی اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملت ہے اس کو ملت ابراہیم کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا، لیکن زندگی میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہ تو یوم پیدائش منایا نہ یوم وفات منایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت ہے، حضور کی زندگی میں بھی اور حضور کے وصال کے بعد بھی کوئی ایسا کسی روایت میں نہیں آتا کہ انہوں نے کوئی ایسا دن منایا ہو یا چراغاں کیا ہو یا کوئی خاص اہتمام کیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، کسی ایک صحابی سے یہ بات منقول نہیں ہے، حتیٰ کہ اسلام کی 600 سالہ تاریخ اس سے خالی ہے۔ سن 604 ہجری میں پہلی دفعہ جو ہے یہ جلوس نکالا گیا میلاد النبی کے نام پر، وہ بھی ایک بادشاہ نے نکالا، اور آج ہم لوگ جو ہے اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا غالباً مقولہ ہے، وہ فرماتے تھے کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، ہر وہ عبادت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا تم اس کو عبادت سمجھ کے مت کرو۔ ایک آدمی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس کو چھینک آئی، اور اس نے چھینک کے جواب میں جب چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فوراً اس کو ٹوکا، کہنے لگے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہدایت جو ہے وہ صرف الحمدللہ کہنے کی، اس موقع پر صلاۃ والسلام کا پڑھنا یہ حضور سے منقول نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر وہ اس قدر عمل پیرا تھے، اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بس چند رسمیں منا کر لیں گے اور جو ہے ہمارا نام حضور کے محبت کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ ہم ان کی اتباع کریں، ہمارا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا ہو۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ روزانہ اٹھ کر حضور کے جو طریقہ ہے اس کے اوپر ہم اس طرح پھیرتے ہیں، داڑھی پہ اس طرح چلا دیں جس چیز سے حضور کو نفرت ہے وہ ہمیں پسند ہے۔ اب اگر قیامت دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کر لیا میرے چہرے میں ایسی کیا خرابی تھی کہ تم نے اس جیسا چہرہ نہیں بنایا، تو کیا جواب دیں گے؟ تو اصل تو حضور کی سیرت اپنانے کی چیز ہے، منانے کی چیز نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں تو عیسائیوں سے ہم نے لے لی، عیسائیوں نے جیسے کرسمس منا کر بس یہ سمجھ لیا کہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا، اور عیسائیوں میں بھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 300 سال بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کرسمس منانے کا۔ اب مسلمانوں میں بھی یہ چیز اسی طریقے سے رواج پکڑ گئی، اب گھر گھر میں چراغاں ہو رہا ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے۔ جو چیزیں اپنانے کی ہیں کہ حضور کی سیرت کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، ہماری شکل و صورت حضور کے مطابق ہو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں۔ اب یہ جو ہمارے اعمال ہیں ان سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں آلات موسیقی کو توڑوں، یعنی حضور کی بعثت کا ایک مقصد یہ آلات موسیقی کو ختم کرنا ہے، اور اب جو ہے نعتیں بھی موسیقی پر پڑھی جا رہی ہیں اور اس کو ثواب سمجھا جا رہا ہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مدد نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ختم کرنا ہے، مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اس لیے میرے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں ہر معاملے میں، خوشی میں، غمی میں۔ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں تعلیمات کیا ہیں، اس کے مطابق چلیں گے تو اللہ کے بھی محبوب بنیں گے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت نصیب ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبنی، جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے میری سنت سے محبت کرے گا۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا سمجھا جائے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا اس کو جنت میں میری رفاقت نصیب ہوگی۔ اس لیے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی میں کون کون سا عمل ایسا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناگوار سمجھتے تھے، جس سے حضور کو نفرت تھی، تو مجھے بھی اس سے نفرت ہونی چاہیے، مجھے اس کو چھوڑنا چاہیے۔
اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے دروشی پڑھا جائے. اس کی برکت سے اتباع سنت کی بھی توفیق ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا. اور جس چیز سے حضور کو نفرت ہے اس سے بچا جائے، چاہے اس میں ہمیں کتنے ہی فوائد دکھائی دے رہے ہوں، لیکن وہ چیز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کے دور میں ایک کفن چور تھا، اس نے توبہ کی، ان کے پاس آنے جانے لگا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم نے کفن چراتے تھے، تم نے قبر میں کوئی خاص چیز دیکھی ہو، لوگوں کے ساتھ عمومی طور پر جو معاملہ دیکھا ہو تو ہمیں بتاؤ. تو وہ کہنے لگے جی اکثر میں جس کی قبر سے کفن چراتا تھا تو اس کا رخ جو ہے وہ صاحب قبر کا رخ قبلے سے پھرا ہوا تھا چہرہ. تو اس دور میں ایک بڑے عالم تھے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اس کے پاس ان کو بھیجا اور کہا کہ جا کے ان سے اس کے بارے میں پوچھو یہ اس کی کیا وجہ ہے. جب انہوں نے جا کر ان سے بات کی تو پہلے تو انہوں نے 3 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر فرمانے لگے کہ یہ جو لوگ زندگی میں اپنا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے موڑتے ہیں، قبر میں ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنا یہ آخرت خراب کرنے کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.